الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلے پارے کے اینڈ میں بھی انہی کا ذکر تھا، یہاں بھی وہی ہے۔ سردار لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو ضرور نکال دیں گے اپنی بستی سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جائیں۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، ہم ناپسند کرتے ہوں تب بھی آپ ہمیں واپس لوٹا سکتے ہیں کیا؟ یعنی عقیدہ اور نظریے کی، ایمان کی جو طاقت ہے، جبر اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تم جتنا مرضی زبردستی ہمیں لوٹانا چاہو، دھمکیاں دے کے لوٹانا چاہو، گھر سے نکلنے کی دھمکی دے رہے ہو تو کیا ہو گیا؟ تو کیا تمہاری اس دھمکی سے ہم اپنے عقیدے اور نظریے کو کیا چھوڑ دیں گے؟ تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اور پھر جب ایمان آتا ہے، پھر انسان دنیا کے اسباب پر اپنا بھروسہ اور توکل نہیں رکھتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علی اللہ توکلنا، ہمارا تو اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ تمہارے ساتھ دنیا ہے، تمہارے ساتھ طاقت ہے، لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ساری برادری ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان کو نکال لیں گے۔ ہمارا تعلق، ہمارا بھروسہ اور اعتماد اپنے رب پر ہے۔ ربنا افتح اور انہوں نے دعا کی، اللہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کن بات مہیا کر دے، فیصلہ کر دے۔ تو اللہ نے فاخذتهم الرجفہ، زلزلہ بھیجا اور وہ ساری قوم جو ہے تباہ ہو گئی۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کأن لم یغنوا فیہ، ایسے ہو گئے گویا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، جب ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اخذنا اہلہا، ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو پکڑا، بالبأساء، تنگی کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، وبائیں اور بلائیں، بیماریاں آئیں، اگر لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گریہ زاری کریں، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اگر قومیں پلٹ آتی، مان لیتی تو فائدہ ہو جاتا، بچ جاتی عذاب سے، ورنہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم پھر تبدیل کر دیتے ہیں برائی کی جگہ اچھائی، یعنی وہ تکلیف جو آئی ہوتی ہے، وہ مشکل اور مصیبت جو آئی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پھر خوشحالی ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء، یہاں تک کہ وہ اپنے تکلیفوں والے دن بھول جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اس طرح دن بدلتے رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا پر بھی اسی طرح مشکلیں، تکلیفیں آتی تھی اور خوشیاں بھی آتی تھی۔ یہ تو موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی وائرس آ جاتے ہیں، کبھی بلائیں آ جاتی ہیں، کبھی سیلاب، کبھی طوفان، کبھی زلزلے آتے رہتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح لوگ باتیں کرتے ہیں نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے جو آزمائشیں بھیجتے ہیں، سیلاب، طوفان، کبھی وائرس، کبھی وبائیں، کبھی بلائیں، یہ سب کس لیے ہوتی ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ عاجزی کریں، لوگ اللہ کے سامنے جھکیں، اور پھر جب یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، پھر خوشی آتی ہے، پھر اچھے دن آنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو موسموں کی تبدیلی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوا تھا، اب بھی ہوتا رہتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتے ہیں، جب مہلتیں ختم ہوتی ہیں پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے برکتیں حاصل کرنے کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لائیں، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی جنت اور جہنم پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبی اور رسولوں پر ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، وَالْأَرْضُ، زمین برکتیں نکالے گی، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے پکڑ لیا ان کو جو انہوں نے گناہ کیے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے اور یہ سو رہے ہوں، یا ان پر ہمارا عذاب ضحیٰ کے وقت جب یہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت عذاب آ جائے؟ کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے امن میں ہے، بے خوف ہے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کی تدبیروں سے تو نہیں بے خوف ہوا کرتے، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، مگر نقصان اٹھانے والی قوم۔ مومن
اللہ کو ماننے والے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور تفصیلاً یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے جا کے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کا، اور حق رکھتا ہوں کہ میں اللہ پر وہ بات کروں جو سچ ہو۔ میں آیا ہوں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر، بس تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیج دے۔ اس نے کہا اگر تو واقعتاً سچا ہے فأتی بہا ان کنت من الصادقین، اس کی کوئی دلیل لا۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ ونزع یدہ فاذا هي بيضاء للناظرین، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ چمکنے والا ہو گیا۔ سرداروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور پر ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اے فرعون تو بتا کیا کہتا ہے؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، کہا اسے مہلت دو اور بازار میں اپنے ملک میں بھیجو لوگوں کو کہ وہ جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں تاکہ اس جادوگر کا مقابلہ ہم کر سکیں۔ جادوگروں کو لایا گیا۔ وجاء السحرہ، جب جادوگر آئے فرعون کے، قالوا ائن لنا لاجرا، فرعون کے پاس الگ میٹنگ ہوئی اور مجلس میں کہنے لگے ہمیں تو دے گا کیا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا دے گا؟ کتنا پیسہ مکا کیا پہلے۔ قال نعم، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جیت تمہاری حکومت کی جیت ہوگی، تمہیں انعام و اکرام کی پڑی، ہم تمہیں عہدے دیں گے، حکومت کا شریک بنا لیں گے تمہیں۔ قالوا یا موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اب پہلے آپ اپنا کرتب دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی اور لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، جس کو قرآن بہت بڑا جادو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا جادو کہتے ہیں، وہ کتنا بڑا جادو ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں، اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں وہ جادو نہ ٹھہر سکا، گر گیا۔ آج بھی کوئی بڑے سے بڑا جادو لے کے آئے، قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں اس کا جادو نہیں ٹک سکے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک وہ عصا جب ڈالا تو وہ نگل گیا جو انہوں نے جادو اپنا گھڑا ہوا تھا۔ فوقع الحق، اب جو بندہ اپنے کام کا ماہر ہو نا، وہ ساری اونچ نیچ جانتا ہے، اس کی کیا کیا ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ جادوگر سب جانتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا نا، وہ پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادو اصل ہوتا ہے، حقیقت اس سے چینج نہیں ہوتی۔ جادو کی وجہ سے خیالات بدلے جاتے ہیں اور دیکھنے میں چیز اور نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں چینجنگ نہیں ہوتا، حقیقت وہی رہتی ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے اس میں خیالات چینج نہیں ہوتے بلکہ حقیقت بدلتی ہے۔ تو ان جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا اور سانپ بنا، وہ حقیقت میں سانپ بنا ہے، وہ جادو کی وجہ سے نہیں بنا۔ وہ پہچان گئے اور جان کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا یہ معجزہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہاں پر فوقع الحق، حق واضح ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، باطل ہو گیا جو وہ چالیں لے کے آئے تھے۔ فغلبوا هنالك، وہاں پر وہ مغلوب ہو گئے۔ والقی السحرة ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ کوئی طاقت اندر آ گئی تھی جس نے گرنے پر سجدے میں مجبور کر دیا۔ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم تو میرے بلائے ہوئے، مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لائے۔ ان ھذا، اب بڑا شاطر تھا یہ فرعون، کہنے لگا اب اس نے دیکھا نا کہ جادوگر تو مان گئے ہیں، باقی میری رعایا بھی مان لے گی تو کیا بنے گا میرا؟ اس نے کہا ان ھذا، ہاں مجھے اب پتہ چلا، یہ تمہاری ہی چال ہے، یہ تو تمہارا بڑا استاد ہے یہ موسیٰ تمہارا، تم اسی کے شاگرد ہو، پہلے وہ آیا پیچھے تم آئے، تم سارے ملے ہوئے ہو پیچھے، تمہاری چالیں ہیں یہ۔ لَمَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تم ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، ابھی پتہ کرا لیتا ہوں تمہارا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، پھانسی پہ چڑھا دوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں۔ اب ایمان کی طاقت دیکھیں، جب آئے تھے تو اس وقت پیسے کی فکر تھی، مال کی فکر تھی، جب دل میں ایمان نہیں تھا تو اس وقت دنیا کی فکر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہو کر فرعون کو کہتے ہیں فرعون تو ہمیں کیا دے گا، کتنے پیسے دے گا، کیا کچھ ملے گا ہمیں اگر ہم جیت گئے؟ لیکن جب دل میں ایمان آ گیا ہے تو ایمان کی طاقت یہ ہے کہ اب دنیا تو درکنار، اب جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان نہیں تھا تو دنیا کی فکر تھی، ایمان آ گیا ہے تو اب جان کی بھی فکر نہیں ہے۔ فرعون دھمکیاں دیتا ہے کہ کہیں میری دھمکیوں میں آ کر ہی واپس پلٹ آئیں گے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں انا الی ربنا منقلبون، جو مرضی کر سکتا ہے کر۔ دوسری جگہ پر ہے لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کر سکتا ہے تو کر لے، ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور سن تو ہم سے کس چیز کا انتقام لیتا ہے، کیوں سزا دے رہا ہے؟
صرف اس بات کی انا آمنا بآیات ربنا، ہم اپنی رب کی آیتوں پر ایمان لائے ہیں، لما جاءتنا، جب ہم نے ان آیتوں کو، نشانیوں کو دیکھا، ربنا افرغ علینا صبرا، اب اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، صبر بہا دے، ہم صبر کے اندر بھیگ جائیں، اتنا صبر ہو ہم پر کہ فرعون ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دے، ہمارے جسم سے روح تو نکل جائے لیکن ہمارے دل سے ایمان نہ نکلے، اتنا صبر دے ہمیں۔ پھر اللہ نے صبر دیا، فرعون نے ان کو قتل کیا، کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا لیکن کسی نے اپنے ایمان سے انکار نہیں کیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، اب سردار کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا یہ زمین میں یہ فساد مچاتے پھرے؟ اس نے کہا نہیں، سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ان پر غالب ہیں۔ قال یا موسیٰ، اب فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہنے لگی اے موسیٰ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو استعینوا باللہ، اب اللہ سے مدد مانگو، واسبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ، اللہ کی زمین ہے ساری، ان کی نہیں ہے، یورثها من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کا ہے۔ قالوا، اب قوم کہنے لگی اے موسیٰ اوذینا من قبل، اس سے پہلے بھی ہمیں یہ ایذائیں ملتی رہی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اب دوبارہ جو ہے بچوں کو قتل کرنا شروع ہو رہا ہے۔ اے موسیٰ ہمیں پہلے بھی یہ تکلیف ملی گئی ہے تیرے آنے سے پہلے، اور اب بھی۔ قال عسیٰ ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے امید دلائی، قریب ہے ان یہلک عدوکم، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، فینظر، پھر وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ فرعونیوں پر جو ہے تکلیفیں بھیجی، طرح طرح کے عذاب بھیجے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا، جراد، ٹڈیوں کا عذاب آیا، قُمَّلَ وَالضَّفَادِ، جومیں آئیں اور مینڈکوں کا عذاب آیا۔ یہ جو ہے نشانیاں تھیں جو ترتیب سے آئیں، پے در پہ، ایک نشانی آتی تو کہتے موسیٰ علیہ السلام کو ادع لنا ربک، اپنے رب کو بلا، دعا کر جو اللہ نے وعدہ کیا تم سے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ آزمائش، یہ بلائیں اور وبائیں ٹل جائیں تو ہم ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ ٹل جاتا عذاب تو دوبارہ پھر اسی کفر پر آ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک دم ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الغم فی الیم، ہم نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ انداز دیکھیں یہاں اللہ کا، دوسری جگہ پر بھی ہم نے بار بار سمجھایا لیکن اڑے اور ڈٹے ہوئے تھے، ڈیٹھ بنے ہوئے تھے، ہم نے کیا کیا؟ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے ہماری آیتوں کو۔ اور پھر جاوزنا بنی اسرائیل کو اللہ نے سمندر پار کرایا، جیسے سمندر پار کیا، یعکفون علی اصنام لہم، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایک معبود بنا کر دو جس طرح ان کا معبود ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، لوگ جس قوم کی غلامی میں رہے نا، جو قوم غلام ہو تو وہ جن کی غلامی میں رہتی ہے ان کے سارے نظریات اور ان کا کردار، ان کا زیر اثر یہ بھی آ جاتے ہیں، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کافی عرصہ تک، صدیوں تک فرعونیوں کی غلامی میں تھے، وہ فرعونی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پریشانی آتی تھی ان کے سامنے جھکتے تھے، انہی سے مانگتے تھے، پریشانی ٹل جاتی شکرانے کے لیے انہی کے سامنے جھکتے، نظر نیازیں انہی کے نام پہ مانتے، تو ایک حصی نظر آنے والا معبود ان کا بھی تھا۔ اب ان کو نجات مل گئی، چاہیے تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے اب توحید سیکھتے، اب ایک اللہ کے سامنے جھکتے جس نے اپنی نشانی ابھی دکھائی ہے، ابھی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ فرعونی سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو سمندر پار کرایا، نشانی ہے اللہ کی بہت بڑی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں وہ معبود ہو جو نظر آئے، جس طرح ان کا ہے اسی طرح ہمارا بھی ہو۔ بعین ہی انہی بنی اسرائیل کی طرح آج ہماری حالت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ملک تو مل گیا لیکن ہندوؤں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا، ان کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے نظریات اور عقیدے ان کے تحت کیسے آئے کہ الگ ملک لے لیا، قربانیاں بھی دی، سب کچھ کیا، لیکن ان کے اندر رہنے کی وجہ سے جو سوچ اور نظریہ تھا وہ تو پورا کرنا تھا نا، وہ عادتیں اپنی پوری کرنے کی وجہ سے وہاں ہندو مندر پہ جاتے تھے، اپنے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے،
آج کلمہ پڑھنے والے نے پاکستان میں آ کر وہی سارے کام درباروں اور مزاروں پہ کرنے شروع کر دیے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بالکل وہی بات بھی یہی تو ہے نا. جو بھی کام آج آپ ریسرچ کریں، جو کام ہندو ایک مندر پہ جا کے کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہی کام دربار، مزار اور خانقاہ پہ جا کے کر رہا ہے. اس کو بھی پریشانی آتی ہے، وہاں بت کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے. اس کے بھی عقیدے اور نظریے میں یہ نہیں ہے کہ یہ پتھر مجھے دیتا ہے. اس کا بھی عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ یہ مورتی جو ہے فلاں بزرگ کی ہے، فلاں بزرگ کی مورتی ہے. جس طرح آج قبر پر جا کر اس سے دعا مانگنے والے کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ اس قبر سے نہیں مانگ رہے ہم، اس کے اندر جو بزرگ ہے اس کے واسطے اور وسیلے سے ہم مانگتے ہیں. مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ان سے تھوڑی مانگتے، ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگتے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، قال انکم قوم تجہلون، جاہل قوم، کیسے کیسے مطالبے کرتے ہو، اللہ کی نشانی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اس طرح کا معبود چاہیے. پھر کافی موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کی وجہ سے سمجھ تو گئے، لیکن آگے آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی ملاقات کے لیے اور ان کی قوم نے ان کے جانے کے بعد من حلیہم، زیورات سے، عجلن، ایک بچڑا بنا لیا، بچڑے کا ایک حلیہ، ایک مجسمہ بنایا، اس سے آواز آتی تھی. لم یروا انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا. ولما سکت فی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے غضبان آصفا، ولما رجع موسیٰ الی قومی غضبان غصے میں آ گئے، یہ تم نے کیا کیا. قال، اور اپنے بھائی کو کہنے لگے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد میری بری جانشینی کی ہے، تم نے ان کو روکا نہیں. والکل الوا، اور تختیاں اللہ نے دی تھیں وہ ڈال دی سائڈ پہ رکھ دی. واخذ برأسی اخی، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اس کو گھسیٹنے لگے. اور کیا کہا، یبن ام، ان کا بھائی کہنے لگا، یبن امہ، اے میری ماں جائے بھائی، ان القوم استضعفونی. اب نہ یہاں بات سمجھنے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑے، غصے میں آ کر اس کو مارنے لگے. اب غلط فہمی تھی، آگے سے بھائی نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور یہ جذبہ بھی، یہ جو غصہ آیا تھا یہ شرک کی وجہ سے، قوم کے گمراہ ہونے کی وجہ سے، کسی دنیا کے معاملے پر غصہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. آج ہمارا بھی جذبات ابھرتے ہیں تو کس وجہ سے ابھرتے ہیں؟ بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، سودی کاروبار کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شرک پہ آمادہ ہے، یا قوم شرک کر رہی ہے. کبھی اس وجہ سے بھی ہمارے جذبات ابھرے ہیں. ہماری تو لڑائیاں زمینوں اور جائیدادوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر پھر بالفرض لڑائی ہو بھی جائے، بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو بھی جائے، تو اس کا حل بھی ہے یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے کیا کہا، اے بھائی غلط فہمی ہوگی، غلط فہمی کی وجہ سے آپ مجھے مار رہے ہیں، تو آپ میری بات سنیں. وہ بات بتائی کیا تھی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میں نے تو ان کو سمجھایا، قریب تھا یہ مجھے قتل ہی نہ کر دیتے. ولا تشمت بالاعداء، اب ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے. ہم آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگا، دشمن ہمارے اوپر ہنسے گا، تو یہ کام نہ کریں ہم. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم میں سے نہ بنا، اگر میں تجھے مارنے لگا تو میں بھی ظالم بن جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، غلط فہمی دور ہوئی کہ اس کا قصور نہیں ہے، تو فوراً کہا، رب اغفر لی ولی، اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے بھائی کو بھی معاف کر، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اور پھر آگے سورہ طٰہٰ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جو معبود انہوں نے بنایا تھا اس کو توڑا، جلایا، اور اس کی راکھ کو سمندر میں ڈال دیا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا، اور پھر آگے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، چند بندوں نے مطالبہ کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے راستے میں تھے، ابھی راستے میں زلزلہ آیا اور وہ بندے 70 بندے تھے وہ مر گئے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ یہ بے وقوفوں کا مطالبہ تھا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان کی وجہ سے. ان کنتا ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، وہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. اور پھر انہوں نے دعا کی، وقت لنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ
ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے، آخرت میں بھی اچھائی لکھ دے، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی، میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، میں اپنی رحمت لکھوں گا، فرض کروں گا ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون جو میری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، میری رحمت ان کے لیے۔ آگے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، النبی الامی، ایسا رسول النبی الامی ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، آپ نبی الامی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ان پڑھوں کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف، ایسے بستی کی طرف رسول بنا کے بھیجیں گے جو ان پڑھ تھے، جن کو دنیا کے علوم اور فنون سے وہ واقف نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور پڑھایا اور تعلیم اور تربیت دی کہ انہوں نے دنیا کو لیڈ کیا ہے، اور ایسے ایسے قوانین دیے ہیں کہ آج بھی اگر دنیا ان قوانین پر چلے تو انہیں امن، سکون اور اطمینان ملے گا، النبی الامی۔ اور دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد اس دنیا میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے سکھایا ہو، پڑھایا ہو، سمجھایا ہو، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ساری تربیت اللہ رب العالمین نے خود کی ہے، ساری تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ وہ رسول یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ، جس کی نشانیاں تورات اور انجیل میں ہے، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اور ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ سگریٹ پینا کہاں سے حرام ہے، اس پہ تو کوئی نشہ نہیں ہے، خبیث چیز تو ہے، خبیث چیزوں کو، یہ نسوار جو ہے یہ بھی خبیث ہے، چاہے اسے نشہ نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا جو عادی بن چکے ہوتے، لیکن خبیث ہے۔ سگریٹ ہو گئی، پان ہو گیا، حقہ ہو گیا، جو خبیث چیزیں ہیں، بدبو والی چیزیں ہیں، نمازیوں کو آر ہوتی ہے، ان سے حرام کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور پہلی امتوں پر جو بوجھ تھے اپنی طرف سے لگائے ہوئے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی، اور کہا یا ایھا الناس، اے انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف رسول ہوں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس رسول پر، النبی الامی، الذین یؤمنوا باللہ، وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اس پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ والذین یمسکون بالکتاب، فرمایا وہ لوگ جو کتاب کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے پکڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت پر غور کریں کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو آگے سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور دوسری خوبی کیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ، اللہ فرماتے ہیں ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ہمیشہ اصلاح والا ذہن رکھیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ایک نماز پڑھ لی ہے، اگلی نماز بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے اجر کو، ہمارے قرآن پڑھنے کی کوشش کو، نماز کی اصلاح کرنے کی کوشش کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کو، یہ جو عمل ہے، ہم وقت دے رہے ہیں، صلاحیت دے رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس کام کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کا اجر قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر یہ دو خوبیاں ہیں ہمارے اندر کہ کتاب کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت، صلاحیت، اپنا پیسہ، مال، اپنی اولاد، اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے اس عمل کو، اس اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک بندے کی مثال بیان کی ہے، یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی اسپیسیفک بندہ آیا ہے، بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ ایک خاص بندے کے لیے ہے، لیکن جس میں بھی یہ خرابی پائی جائے گی، یہ مثال ہر اس بندے کے لیے ہے۔ مثال کیا ہے؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، آپ پڑھیں اس پر خبر اس بندے کی جس کو ہم نے آیتیں عطا کی، جس کو ہم نے اپنے احکامات دیے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس بندے نے ان احکامات پر عمل کرنے کی بجائے، ان احکامات کو فالو کرنے کی بجائے
کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور گمراہ ہو گیا۔ علم ہونے کے باوجود، احکامات آ جانے کے باوجود ان احکامات پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہش نفس کو فالو کیا، شیطان کی اتباع کی اور گمراہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس نے شیطان کی اور اپنے نفس کی اتباع اس لیے کی کہ مجھے دنیا کا مقام مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، میری دنیا کی زندگی سنور جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ہمارے احکامات پر عمل کرتا، دین اور شریعت پر چلتا، لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ہم اس کو دین پر چلتے ہوئے بھی بلندی عطا کرتے۔ ہم دنیا میں مقام اور مرتبہ دین پر چلنے والوں کو بھی تو دیتے ہیں نا، ہم چاہتے تو اس کو وہاں بھی مقام اور مرتبہ عطا کرتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کی طرف گر گیا، اخلد الى الارض، یہ زمین کی طرف گرا، واتبع ہوا، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ کیا مطلب؟ دین اوپر سے آیا ہے، احکامات اوپر سے آئے ہیں، اس نے ان اوپر سے آنے والے احکامات، دین اور شریعت اور اللہ کے فرامین پر چلنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، اور دنیا نیچے ہے، ذلت ہے، خواری ہے، اس کی طرف گیا۔ حالانکہ یہ اگر دین پر رہتا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دین پر چلتے ہوئے بھی بلندی عطا کرتے، مقام اور مرتبہ دیتے، لیکن اخلد الی الارض، یہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور دنیا کے عارضی اور وقتی فائدے کی طرف گر گیا، واتبع ہوا، اور اپنی خواہش نفس کی اس نے اتباع کی۔ تو اس کی مثال کس طرح ہے؟ بہت بری مثال، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کے احکامات کو پشے پشت ڈال کے، علم ہونے کے باوجود، شریعت ہونے کے باوجود اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، احادیث کو نہیں مانتا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ اس کتے کی طرح ہے جو دنیا کے حقیر فائدے کی طرف جاتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے مثال دی کتے کی طرح، جس طرح کتا ہر وقت ایسا جانور ہے، یہ کتا کہ سر جھکا کے چلتا ہے، کبھی سر اٹھا کے نہیں چلتا، سر جھکا کے چلتا ہے، اور ہر جگہ سونگھتا رہتا ہے، گندگی میں منہ مارتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں سے کھانے کی چیز ملے گی، اور گندگی میں منہ مار مار کے گند کھاتا ہے۔ تو ایسا انسان جو آخرت کے فائدے کو چھوڑ کر صرف دنیا کے فائدے کے پیچھے چلتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی اسی کتے کی طرح ہے جو دنیا کے گند میں منہ مارتا ہے۔ یہ انسان بھی جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، صرف اس کو فائدے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیسہ رشوت سے ملے، وہ سود سے ملے، وہ حرام سے ملے، یہ وہ لے لیتا ہے، اسی بعین ہی اسی کتے کی طرح، اور پھر اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہاں سے میری شہوت پوری ہوگی، کہاں سے زنا کرنا ہے میں نے، کہاں سے سود لینا ہے میں نے، کہاں سے حرام کھانا ہے میں نے، کہاں سے رشوت لینی ہے میں نے۔ یہ خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا انسان، دنیا کو ترجیح دینے والا انسان، اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دینے والا انسان، اس کی مثال بعین ہی اسی کتے کی طرح ہے۔ کتا بھی غلاظت میں منہ مارتا ہے، ہمیشہ اپنے ظاہری مفادات کی خاطر سر جھکائے رکھتا ہے۔ یہ دنیا پرست انسان، مال کا پجاری انسان، پیسے کا بھوکھا انسان، اور اپنی شہوت کا بھوکھا انسان بھی بعین ہی اسی کتے کی طرح ہے۔ اس کو بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، پاکی پلیتی کی تمیز اس کو بھی نہیں ہوتی، اپنے اور بیگانے کی تمیز اس کو نہیں ہوتی، آخرت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ انسان بھی بعین اسی کتے کی طرح اپنے مفاد کی خاطر رشوتیں لے گا، جھوٹ بولے گا، حرام کھائے گا، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بدکاریاں، بے حیائیاں اور حرام خوریاں کرے گا۔ ان تحمل علیہ یلہث، اس کتے پر اگر وزن ڈالیں پھر بھی یہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، اس پر وزن نہ ڈالیں تب بھی یہ ہانپتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا شہوت کا بھوکھا انسان جس کا پیٹ دنیا کی ہرس اور ہوس سے کبھی بھرے گا نہیں، اس کو مال مل جائے پھر بھی اس کی ہرس اور حسرت والی نظریں کبھی بھریں گی نہیں، اس کو مال نہ ملے، اس کو پیسہ نہ ملے، پھر بھی اس کی ہرس اور ہوس اسی طرح، جس طرح وہ کتا ہر وقت اس کو کچھ مل جائے پھر بھی ہانپ رہا ہے، نہیں ملا پھر بھی ہانپ رہا ہے، اسی طرح دنیا کا پجاری انسان، پیسے کا پجاری انسان، پیسہ مل جائے پھر بھی اس کو سکون ملنے والا نہیں ہے، پیسہ نہ ملے پھر بھی اس کو سکون ملنے والا نہیں، ہرس اور ہوس ہمیشہ قائم ہے، کبھی اس کے زبان سے شکر ادا نہیں ہوگا، کبھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، کبھی اس کا دل، شہوت پرست انسان کا دل شہوت سے کبھی نہیں بھرے گا، اور دنیا کے بھوکے انسان کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرے گا، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے،
جھٹلا دیتے ہیں اللہ کی آیتوں کو. فقصص القصص لعلہم، ان کو یہ واقعہ پڑھ کے، یہ واقعہ، یہ مثال سنائے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ. اور فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں سے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کی ناموں میں الحاد کرتے ہیں، غلط معنی تلاش کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے جو وہ کام کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، بڑے زبردست انداز میں توحید سمجھائی ہے. فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ان سے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. مجھے کتنا نقصان ملنا ہے، کتنی تکلیف ملنی ہے، کتنا فائدہ ملنا ہے، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو بہت زیادہ خیر اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ قرآن ہے، قرآن کی واضح آیتیں ہیں، دو ٹوک انداز میں اللہ نے توحید کا پیغام دیا ہے. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. آگے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، ایک ہی جان آدم علیہ السلام سے، وجعل منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو بنایا. اور پھر عام ہر انسان کی بیوی ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب شوہر اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے اور پھر حمل ہو جاتا ہے، ایک ہلکا سا حمل ہوتا ہے، پھر وہ بھاری ہو جاتا ہے. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے دعو اللہ ربہما، دونوں شوہر بھی بیوی بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بیٹا دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکر ادا کریں گے. فلما آتاہما، اللہ فرماتے ہیں کتنے بے وفا ہیں یہ انسان، دعائیں اللہ سے کرتے رہتے ہیں، اللہ تو ہمیں بیٹا دے دے، صحیح سالم دے دے، ٹھیک ٹھاک بیٹا دے دے، آنکھیں بھی اس کی صحیح ہوں، جسم بھی اس کا ٹھیک ہو، صحت مند ہو. جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے صحت مند، پھر کیا کرتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو ہم نے ان کو اولاد دی ہے اس میں شریک بناتے ہیں. پھر کہتے ہیں فلاں بزرگوں کا کرم ہوا، فلاں نے ہمیں بیٹا دیا ہے، فلاں کے طفیل سے ملا ہے، فلاں کے واسطے اور وسیلے سے ملا ہے. کیا آج نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ جو اپنے بیٹوں کی نسبت کرتے ہیں غیروں کی طرف؟ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے، بلکہ کئی تو نام رکھ رہے ہیں پیرا دیتا، کوئی غلام بنا رہے ہیں غیروں کا، غلام فرید، غلام محی الدین، فلاں کے واسطے اور وسیلے سے ملا. اور کوئی اپنے بچے کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے نام کا تو وقف کرنا چاہیے، دربار اور مزار کے نام کا، پیروں کے نام کا وقف کر دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ رب العالمین کے ساتھ بے وفائی ہے. اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ، بہت بلند ہے اللہ عما یشرکون، اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ بیٹے فلاں دیتا ہے، بیٹیاں فلاں دیتا ہے، جبکہ بیٹے دینے والا بھی وہی ہے، بیٹے دینے والا بھی وہی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، پھر پوری کائنات مل کر اس کو دے نہیں سکتی. فَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، کیا ایسی چیز کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود بھی پیدا کیے گئے، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دینے والے ہیں، وہ خود بھی تو اولاد تھے کسی کے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ تمہاری کسی قسم کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد وہ کیا کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے. یعنی جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے وہ تو اب فوت ہو گئے ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں، خود فوت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، یا تم نے ان کی مورتیاں بنا لی. لا يتبعوکم سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، تم ان کو بلاؤ، ہم تم صامتون، یا خاموش رہو تم، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں، وہ تو ختم ہو گئے. ان کی دنیا کی زندگی جو تھی اللہ نے دی تھی، وہ دی ہوئی صلاحیتیں بھی اللہ نے ختم کر لی. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتے ہیں،
چاہے وہ بتوں کو پکار رہے ہیں، وہ درختوں کو پکار رہے ہیں، وہ قبروں کو پکار رہے ہیں، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، عباد، وہ بندے ہیں۔ دیکھیں نا، مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو وہ مورتیاں بتوں کو پکارتے تھے نا، لیکن اللہ نے فرمایا عباد، ان کے نظریے میں کیا تھا، وہ نیک بزرگ جو فوت ہو گئے تھے ان کی شکل پر انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو نظریے میں وہی بزرگ ہستیاں تھیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے بلایا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ پکارتے ہیں، عباد، وہ اللہ کے بندے تھے، امثالکم، تمہاری طرح تھے، فدعوہم، ذرا پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، کیا تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں؟ اگر انہوں نے سنا ہے تو پھر جواب دیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ جواب دیتے ہیں تمہیں؟ الہم ارجل، آگے اللہ نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ وہ نیک بزرگ تھے، ٹھیک ہے نیک تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، یا تم نے ان کی مورتی بنا لی۔ الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں، کیا اب ان کے پاس پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں، کیا اب ان کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں میں کیا اب دیکھنے کی طاقت ہے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں، کیا ان کانوں میں اب سننے کی طاقت ہے؟ وہ طاقتیں بھی اللہ نے ختم کر دی، اب تو فوت ہو گئے۔ قل ادعوا شرکاکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہو جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود اور مشکل کشا بنائے ہوئے، ان کو کہو سارے اپنے شریکوں کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف جو چالیں چلتے ہو چلو، میرے خلاف جو تم نے پلان کرنا ہے کرو، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری کسی قسم کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ینصرون، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ان تدعوهم الى الہدی، اگر انہیں تم راستے کی طرف بلاؤ، سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف بلاؤ، لا یسمعون، تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے۔ وتراہم ینظرون، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بندہ فوت ہو گیا ہے بظاہر تو اس کی آنکھیں ہے نہ نظر آتی ہیں، لیکن دیکھنے کی صلاحیت تو ختم۔ تو وتراہم ینظرون، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ خذ العفو وامر بالمعروف، آپ جو ہے معاف کر دیں اور حکم دینے کی کا، واعرض عن الجاہلین، جاہل لوگوں سے اعراض کریں۔ یعنی اتنا کچھ، اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی اڑا ہوا ہے اس بات پر کہ بت سنتا ہے یا بت ہمارا سفارشی ہے، ان سفارشوں کے بغیر تو اللہ رب العالمین نہیں سن سکتے، پھر اعراض کریں ایسے جاہلوں سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو شیطان ابھارے گناہ پر، غصے پر ابھارے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پھر اللہ کی پناہ میں آئیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آگے سورۃ الانفال ہے، اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، واجلت قلوبہم، دل دہل جاتے ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا جب تذکرہ ہوتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں، جب دین کی مجلس اور محفل میں جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب دنیا داری میں جاتے ہیں ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ایمان کوئی ساکت چیز نہیں، ایک جگہ پر رہنے والا چیز نہیں ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، کیفیتیں ہوتی ہیں دل کی، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ایمان بڑھ جاتا، اور جب کاروبار میں، دنیا داری میں، اپنے بیوی بچوں میں جاتے تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اسی بات کی شکایت حضرت حنظلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تو مومن کون ہیں؟ جن کا ایمان آیتیں سن کے، اللہ کا ذکر سن کے بڑھ جاتا ہے، اور جو منافق ہیں، کافر ہیں، ان پر آیتیں پڑھی جائیں، دین کی مجلس محفل میں جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو۔ اور اگلی خوبی مومنوں کی یہ بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی مومن ہیں سچے۔
لہم جنات عند ربہم، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں ان کے رب کے ہاں، مغفرت ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطیاں ہو گئی، کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ورزق کریم، اور بڑی عزت والی روزی ہے ان کی اللہ کے ہاں۔ آگے غزوہ بدر پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ ایک اچانک جو ہے جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں کی پوری تیاری نہیں تھی، بلکہ کافروں کا، مشرکین مکہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ یمن سے اس کے پاس ساز و سامان تھا۔ مسلمان اصل اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور ان سے سامان، کیونکہ مسلمانوں کے گھر کاروبار سب ان کافروں کے قبضے میں تھے مکہ میں، یہ یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، تو اس قافلے پر یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے مکہ میں خبر بھیجی، تو ان کو غصہ آیا کہ ہم سے جو ہے چھوٹ کے جانے والے ہمارے بھگوڑے، اور ہم ہمارے خلاف ہمارے قافلے کو لوٹتے ہیں۔ انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا، جس کے پاس اسلحہ تھا، سامان تھا، سب کچھ تھا، اور وہ آگے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے۔ اب مسلمان چاہتے تھے کہ ہم اس قافلے کو ملیں جس کے پاس ساز و سامان ہے اور جنگی سامان نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ ہمیں، اللہ حق کو حق کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، احد الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ تم ضرور ملو گے، ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا مدینہ سے، مکہ سے آنے والا مشرکین کا جنگی ساز و سامان لے کر وہ قافلہ اور تم چاہتے تھے انا غیر ذات الشوکہ، تم اس قافلے کو ملو جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، وہ یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان یحق الحق، کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھائے۔ یوم فرقان، یہ بدر کا دن یوم فرقان ہے، واضح فرق نظر آ گیا کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں، کن کے ساتھ اللہ کی قوت ہے اور اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی طاقت ہے، اور کون دنیا کا ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی ہار گئے ہیں۔ دنیا کا اسلحہ بھی تھا، ساز و سامان بھی تھا، لوگوں کی سپورٹ بھی تھی، 1000 طاقتور جنگجو، اور یہ آئے اس انداز میں تھے مشرکین مکہ کہ ہم ابھی مسلمانوں کو ہرا کر، ان کو ختم کر کے وہاں پہ جشن منائیں گے، شراب و کباب لے کر، ناچنے والی عورتیں لے کر آئے تھے کہ ہم یہاں جو ہے جشن منائیں گے مسلمانوں کو ختم کر کے، لیکن اللہ نے ان کی طاقت کو، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کو واضح فتح عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فرشتوں کو نازل کیا اور پھر ہار گئے، 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان سے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو نتیجہ آ گیا ہے، اگر اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے یا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جو مدد اور نصرت کے وعدے کیے تھے کیا وہ سچے ہیں یا نہیں ہے، وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ اب یوم فرقان آ گیا ہے، واضح فرق آ گیا ہے، تمہیں پتہ چل گیا کون جیتنے والا اور کون ہارنے والا ہے۔ بظاہر دنیا کے اسباب کی وجہ سے ان کو دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ تھی، ہتھیار بھی زیادہ تھے، لوگوں کی سپورٹ بھی زیادہ تھی، پورا عرب ان کے ساتھ تھا، مسلمان نہتے تھے، اکیلے تھے، 313 تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، ساز و سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور افرادی قوت 313 بھی تب بنے جب بچے اور بوڑھوں کو ساتھ ملایا گیا، اور نوجوان چند تھے، وہ نوجوان بھی بخاروں کے مارے ہوئے بیمار، بظاہر دیکھنے میں تو ایسا تھا کہ یہ ہار جائیں گے، اسی وجہ سے تو وہ وہاں سے اپنے جشن کا سامان مہیا کر کے آئے تھے کہ ہم نے تو یہاں جشن منانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی مدد کی کہ 70 کو مار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور 70 ان کے قیدی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں ان کو قتل کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ تو یہ فرقان آ گیا، فتح کا دن آ گیا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب باز آ جاؤ، اب دوبارہ مسلمانوں سے چھیڑخانی نہیں کرنی، تم نے رک جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور یاد رکھو اگر تم یہ کہو کہ ہم نے چونکہ یوں کیا تھا، فلاں بندہ نہیں تھا ہمارا، اور ہم جو ہے دوبارہ سے تیاری کر کے آئیں گے، اگر دوبارہ تیاری کر کے تم آؤ گے نعود، ہم بھی دوبارہ آئیں گے، پھر آؤ، پھر یہ آئے تھے نا میدان احد میں آئے تھے، وہاں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، پھر سارے کے سارے مل کر غزوہ احزاب میں پوری جماعتیں مل کر آئی تھی، اللہ نے آندھی چلائی، ان کے خیمے اکھیڑ کے رکھ دیے، اور وہاں بھی واضح فتح مسلمانوں کو عطا کی۔ اگر تم دوبارہ پلٹے ہم بھی دوبارہ آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور یاد رکھو اللہ کے مقابلے میں تمہاری ساری جماعتیں تم اکٹھی کر لو، اپنی یونٹیں بنا لو، اور دنیا کے سارے اتحادیوں کو ملا لو، اور اپنی قوتیں طاقتیں اکٹھی کر لو، اللہ کے مقابلے میں تمہاری پوری قوت اور طاقت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔
ولو کثرت، اگرچہ تم کثرت میں ہو، تعداد تمہارے پاس زیادہ ہے، ملک تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے جیتے گا وہ۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے مسلمانوں کو یہاں پر اس صورت میں جنگ کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں، یعنی اطاعت نہیں کرتے، مانتے نہیں، سننا بھی ہے ماننا بھی ہے، سمعنا و اطعنا کہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تمہیں زندگی دینے والے ہیں، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے، یعنی ایمان، اسلام اور اسلام کے احکامات اور جہاد کا پیغام، یہ تمہیں زندگی دینے والا ہے، اس کو ماننا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، اگر تم نہیں مانو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جائیں گے، پھر تمہیں ماننے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ایسے فتنے سے، ایسی آزمائش سے ڈر جاؤ جو صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، وہ فتنہ، وہ آزمائش، وہ اللہ کا عذاب صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ سب کے لیے ہوگا۔ اور وہ کب آئے گا؟ کہ جب گناہ پھیل جائے اور گناہ کرنے والوں کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اس گناہ پر جب عذاب آتا ہے تو پھر صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے آتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کو دیکھیں، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، ہاتھ سے روکیں اس گناہ کو۔ اور سب سے کمزور ایمان یہ کہا گیا کہ زبان، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو دل میں تو اس کو برا سمجھیں، ساتھ شامل ہو جائیں اس گناہ کے، تو پھر تو دل میں بھی برا نہیں سمجھا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے گناہ ہو، پھر یہیں اسی صورت میں، پچھلی صورت میں آیا اسی پارے میں کہ جب بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن شکار کرنا حرام کیا گیا تھا تو اس وقت 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو تعویل کر کے مچھلیوں کو الگ جو ہے حوض بنا لیے تھے، وہاں اکٹھا کر لیتے تھے، پھر اگلے دن شکار کرتے تھے۔ اس دن چونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ ایک گروہ یہ تعویل کرنے والا تھا، دوسرا گروہ نہ شکار کرتا مچھلی کا، نہ ان کو روکتا بلکہ سائیڈ پہ۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی شکار نہیں کرتا تھا اور ان کو بھی روکتا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو، اور باقی لوگ ان کو کہتے تھے تمہیں پتا ہے کہ یہ نہیں رکتے، تمہارے روکنے سے تو یہ نہیں رکتے، تم کیوں روکتے ہو ان کو؟ تو وہ کہتے قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے یہاں اپنا عذر پیش کرنے کے لیے ان کو روک رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ کہے کہ تم نے روکا کیوں تھا، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں تھا، ہم تو اس لیے ان کو روکتے ہیں، نہیں رکتے تو نہ رکیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، تو کون لوگ بچے تھے؟ صرف وہی بچے تھے جو روکنے والے تھے، جو خود شکار کرتے تھے تعویل کر کے، ان پر بھی عذاب آیا، اور جو شکار نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی مارے گئے، وہ بھی ساتھ میں پکڑے گئے، بچے وہ جو روکنے والے تھے۔ تو آج ہم بھی جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانی جب ہمارے سامنے ہوں تو ان سے روکیں، لوگوں کو اپنے وسائل استعمال کر کے، آپ جس ذریعے سے روک سکتے ہیں روکیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔